अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज़ करें। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थीं। दो अहम केस चल रहे थे, एक ताहियात नहली का और दूसरा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का के अदालती कत्ल के ऊपर जो रेफरेंस था वो चल रहा था। तो यकीनी तौर पर जो तवक्को थी, जो तवक्को की जा रही थी, तो ताहियात नहली जिसके ऊपर मैं भी उसके साथ मुतफिक नहीं हूँ कि ताहियात नहली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी का कैरियर तबाह करने के ये मुतरादफ होता है। हालांकि उससे संगीन जराइम की सज़ा जो है ना उससे कम होती है, मगर ये कि ये एक आमर का बनाया हुआ कानून था। जनरल ज़ियाउल हक ने इसको पार्लियामेंट के अंदर जो है ना इसको जो है इसको आइन के अंदर जो है ना इसको दाखिल किया था 62 और 63। तो मियाँ साहब नाहल हो गए, जहांगीर तरीन भी और भी दीगर इसके अंदर इसके इफेक्टिव हुए। तो चूंकि वो इफेक्टिव हुए इसलिए उन पर ताहियात नहली की तलवार लटक रही थी। और जब से मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए हैं, तो यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है कोई जो है जिसकी सियासत के ऊपर नज़र नहीं, वो शायद ये समझे या कि प्रो नून लीग हो, वो समझे कि शायद मियाँ साहब अपनी फ्री विल से पाकिस्तान आए हैं। तो मियाँ साहब अपनी फ्री विल से पाकिस्तान बिल्कुल नहीं आए। मियाँ साहब कमिटमेंट करके आए थे, एग्रीमेंट करके आए थे, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो डील करके पाकिस्तान के अंदर आया। और जिस तरह उनको ट्रीट किया गया, तो ट्रीट उनको जो है ना ये बड़ी रॉयल ट्रीट उनके साथ हुई। ट्रीटमेंट बड़ी रॉयल उनके साथ हुई। आपने देखा होगा कि बायोमेट्रिक के लिए एयरपोर्ट के ऊपर जो है ना ये हमला पहुंच गया था। अदालत का खैर वो जिस तरह उनको रिलीफ मिला, तो रिलीफ मिला, उस रिलीफ के ऊपर भी सवालिया निशान हालांकि उनकी सज़ा के ऊपर भी सवालिया निशान है, उसके ऊपर भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से उनको सज़ा दी गई, तो वो सज़ा भी जो है ना उसके ऊपर भी हम सवालिया निशान खड़ा कर सकते हैं। मगर जिस तरीके से उनको रिलीफ दिया गया वो उनको सज़ा से ज़्यादा जो है ना ये वर्ष था, क्योंकि उनको जो है ना स्पीडी ट्रायल और नोटिस करने के बगैर भी नैब ने सरेंडर कर दिया। यानी कि उनको जो है ना ये बतदरीज जो है ना वो अपनी मनाजिल तय करते गए और उन्होंने ये परसेप्शन बिल्ड की कि हम जो है ना 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएंगे। तो बाद में खैर जब उनको आटे दाल का भाव पता चला, तो वो अपने इस भी 2/3 मेजॉरिटी वाले जो इनका दावा था उससे भी पीछे हट गए। मगर नून लीग बदस्तूर जो है ना इस वक्त जो उसका सियासी तर्ज अमल है, उसका सियासी तर्ज अमल यही इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि उनके आल दो के इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान कुछ मामला के ऊपर, यानी कि कुछ वादा खिलाफियों के ऊपर जो है ना उनको आपस के अंदर वो एक दूसरे से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। मगर यह कि वो रास्ता यकीनी तौर पर निकालेंगे भी इसलिए क्योंकि उनकी मजबूरी है। और दोनों जो है ना वो एक दूसरे की मजबूरी है, इस्टेब्लिशमेंट भी और नून लीग भी। तो इलेक्शन की मुहिम के अंदर भी वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनको ये गारंटी दी गई है कि आपको इक़्तिदार में लाया जाएगा। और उस गारंटी के ऊपर जो सवालिया निशान और उस गारंटी को जो कि ये डूएबल नहीं है, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल पार्टी की अनथक मेहनत की वजह से, इनको एक्सपोज करने की वजह से, पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, तो उनका ये ख्वाब जो है ना ये शर्मिंदा तबीर नहीं होगा। और हालात इसी तरफ जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान का जो ग्राउंड के ऊपर पॉलिटिकल सिनेरियो है, बांग्लादेश के अंदर भी आपने इलेक्शन देखा, हसीना वाजिद की अवामी लीग ने तकरीबन 85% से ऊपर नशस्तें हासिल कर ली, जिसके ऊपर सवालिया निशान है। तो क्योंकि वन साइडेड था, तो उसी तरह जो है ना ये नून लीग की भी एक्टिविटी है, नून लीग की पॉलिटिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। मगर ख्वाब उनके हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, मियाँ साहब चौथी बार जो है ना ये वज़ीर आज़म बनेंगे। तो इस जो है ना वो डॉक्ट्रिन के ऊपर चल रहे थे। तो जो ताहियात नहली का केस है, तो वो भी अदालत ने उसको ख़त्म कर दिया है, उसको लिमिटाइज कर दिया है। और उस लिमिटेशन की वजह से मियाँ साहब जहांगीर तरीन वगैरह जो है ना, जहांगीर तरीन भी खैर आप समझ रहे वो भी इसी का ऐसा क्योंकि वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ही बंदे हैं, तो वो इलेक्शन के लिए नाअहल हो गए हैं। तो दूसरी तरफ जो पीटीआई का पेशावर हाई कोर्ट के अंदर है, पेशावर हाई कोर्ट भी इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने उसको जो है ना मुअत्तल कर दिया। फिर जनाब दोबारा इलेक्शन कमीशन जब उधर गया, क्योंकि वो भी वन साइडेड था,
تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کیا، اور آج یعنی کہ 9 جنوری کو اس کی جو ہے نا یہ سماعت ہے ڈی بی کی، یہ اس کی سماعت ہے ڈی بی کی، تو وہ دیکھے گی کہ پی ٹی اے بحیثیت جماعت الیکشن کمیشن کے اندر رہتی ہے کہ نہیں، اس کی لسٹ میں رہتی ہے کہ نہیں، وہاں سے ان کو ریلیف ملتا ہے، یا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہی برقرار رہتا ہے۔ مگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی دونوں جماعتیں مجبوری ہیں۔ تو دونوں جماعتیں کیوں مجبوری ہیں؟ وہ مجبوری اس لیے ہے کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی پولیٹیکل سنیریو کے اوپر اس وقت اکیلے ہی جو راج کر رہی ہے، اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے نا یہ جاری رکھ رہی ہے۔ پنجاب جو کہ بیٹل فیلڈ ہے، وہاں پر پاکستان پیپل پارٹی نے اپنا جو ہے نا وہ ہدف رکھا ہوا ہے۔ اصل میں زرداری صاحب بھی اچیومنٹ کر رہے ہیں، بلاول بھٹو گراؤنڈ کو اوپر جو ہے نا یہ عوامی سیاست کر رہے ہیں، پالیسی پاکستان پیپلز پارٹی کی بیان کر رہے ہیں، پاکستان کی سیاست کا مستقبل کا نقشہ جو ہے نا وہ خود و خال وہ پیش کریں، تو اپنا یعنی کہ 10 نکاتی ایجنڈا وہ مختلف جگہ پر وہ بیان کر رہے ہیں، جس کو لوگ جو ہے نا وہ ان کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیانیہ جو ان کی سوچ ہے، ان کی فکر ہے، اس کی تقلید وہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے کہ پنجاب کے اندر پی ٹی اے کو بھی نہ ختم کیا جائے، اور جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ ان کو ریلیف مل جائے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے، تو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس چل رہا تھا عدالت کا، عدالت نے کافی لمبی بریک کے بعد، پہلے تو یہ کیس ہی ٹیک اپ نہیں نہ ہوا، تقریباً کوئی میرے خیال کو 12-13 سال یہ لٹکتا رہا، تو 12-13 یا 14 سال غالباً، تو یہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنی پریزیڈنسی کے دور کے اندر ریفرنس فائل کیا تھا، بلاول بھٹو 2019 میں اس کے اندر پارٹی بنے، اور ابھی یہ اللہ اللہ کر کے جو ہے نا یہ 2023 کے اختتام پر یہ عدالت نے اس کو ٹیک اپ کیا۔ تو اس کی سماعت بھی تھی 8 جنوری کو، تو 7 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا، تو جناب 7 رکنی بینچ نے وہ سماعت جو ہے نا ملتوی کر دی، الیکشن کے بعد تک ملتوی کر دی۔ کوئی ڈیفینیٹ ڈیٹ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک انہوں نے دی ہے، مگر انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کی سماعت انہوں نے ملتوی کر دی۔ تو اس ملتوی کرنے کی بڑی خوبصورت وجہ جو بیان کی گئی کہ اس کے اندر چونکہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کے اندر احمد رضا قصوری صاحب جن کے والد صاحب قتل ہوئے تھے اور وہ پارٹی تھے، تو انہوں نے جناب جو ہے نا عدالت کے اندر یہ اعتراض کیا کہ جناب اگر یہ ریفرنس کا فیصلہ عدالت سے قبل آ جائے گا، یعنی کہ الیکشن سے قبل آ جائے گا، تو اس کی بینیفیشری پاکستان پیپل پارٹی ہوگی، انتخابات کے اندر ان کو فائدہ اس کا ہوگا۔ تو بنیادی طور پر یہ ان کا اعتراض نہیں، بلکہ یہ آپ اگر اس کو ڈی کوڈ کریں، اس کا ترجمہ کریں، اس کی کنورٹیشن یہی بنتی ہے کہ احمد رضا قصوری صاحب بھی اس چیز پر یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا، ان کو غلط سزا دی گئی، اور جب کہ ان کو انصاف ملنے کی توقع ہے، عدالت کا مزاج بھی ہے کہ انصاف دینے کی طرف وہ جا رہی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کے اوپر، تو انہوں نے جناب جو ہے نا یہ اس کے التوا کی درخواست کر دی، اور التوا کی درخواست بھی جو میں نے وجہ بیان کی ہے اس وجہ سے کر دی۔ تو جناب میری یہ عدلیہ سے بھی گزارش ہے، عدلیہ نے تو خیر جو کام کرنا ہے سو کرنا ہے، کیونکہ ہمیشہ عدلیہ کا یہ طریقہ کار ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کے لیے انہوں نے دوہرا معیار رکھا ہوا ہے، پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ انصاف کا رویہ نہیں رکھا جاتا، ہمیشہ پاکستان پیپل پارٹی کو جو ہے نا یہ دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت 1990 میں ختم ہوئی، بحال نہیں ہوئی، 1997 میں ختم ہوئی، بحال نہیں ہوئی، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت 1993 میں ختم ہوئی، بحال ہوئی۔ تو جناب اس طرح یہ عدالتیں جو ہے نا یہ پاکستان پیپل پارٹی کے خلاف جو ہے نا اس طرح یہ فیصلے کرتی رہی ہیں، اور یہ بھی ایک عدالت کے ماتھے کے اوپر داغ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل، اور اس کے اندر جتنی بھی تاخیر ہوگی تو وہ تاخیر جو ہے نا بڑی تکلیف دہ اور ہوگی اس کے لیے جس کا آپ نے ناحق قتل کیا، اس کے جو پیروکار ہیں ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے۔ تو اب یہ ذمہ داری جو ہے نا یہ ہوتی ہے، کیونکہ ابھی وہ جو احمد رضا قصوری صاحب ہے، احمد رضا قصوری صاحب کے اعتراض کو عدالت کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ احمد رضا قصوری صاحب جو ہے نا وہ ایک بحیثیت پارٹی گئے تھے، وہ کسی پارٹی کے سربراہ نہیں تھے، وہ کسی پارٹی کو لیڈ نہیں کر رہے تھے، کسی پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے، ایک انڈیویجول سطح کے اوپر ان کا باپ قتل ہوا، اس لیے وہ اس ریفرنس کے اندر وہ آئے،
اور ان کو اس لیول تک نہیں جانا چاہیے تھا. عدلیہ کو بھی ان کی جو درخواست تھی وہ سائڈ پر ان کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا. ہاں اگر کوئی دوسری پارٹی، کوئی پی ٹی آئی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان، کوئی اور پارٹی اس کے اندر جناب کو متفرق درخواست داخل کرتی کہ یہ ٹائم جو ہے نا یہ ریفرنس سننے کے لیے نہیں ہے، تو عدالت کوئی فیصلہ اس طرح کا کرتی، اس کو پوسٹ پون کرتے تھے، اس کو ارجنٹ کر دیتی، تو پھر تو یہ سمجھ آتی تھی، اس کے اندر یہ لیجیٹیمیسی بھی نظر آتی تھی. مگر یہ کہ اس وقت کوئی لیجیٹیمیسی نظر نہیں آ رہی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی ریفرنس جو کہ سماعت کے لیے تیار ہے، انصاف ملنے کے لیے تیار ہے، تو اس کو جناب جو ہے نا ایک اور جو ہے نا اس کو لمبی تاخیر دی گئی. 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، پھر نئی حکومت بنے گی، نئی حکومت آ کر پتہ نہیں کیا پالیسی بناتی ہے کیا نہیں. تو وہ شہید جو حق جس کا عدالتی قتل ہوا تو وہ قبر میں بیٹھا ہوا آج بھی جو منتظر ہے. عدالت کو چاہیے تو یہ تھا کہ جناب ان ججوں کو بھی علامتی، کیونکہ وہ بھی دنیا میں نہیں رہے، ججوں کو بھی علامتی پھانسیاں دیتے اور ضیاء الحق کو بھی علامتی پھانسی دیتے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ناحق عدالتی قتل کے ضمن میں. تو محترمہ بینظیر بھی، کیونکہ یہ عدالت کا یہ پرانا وتیرہ رہا ہے، محترمہ بینظیر بھٹو کیونکہ اس وقت تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلے یہ تخیر کی یہ وجہ ہے کہ جناب الیکشن کے اندر ان کو فائدہ نہ ہوگا، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے بعد جو پاکستانی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، ان کو جو ڈیمیج ہوا، جو نقصان ہوا، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوتی ہے، الیکشن 1 مہینہ ایڈجرن ہو جاتے ہیں، اس ایڈجرنمنٹ کا نقصان پاکستان پیپل پارٹی کا ہوا. آلدو کہ پاکستان پیپل پارٹی نے حکومت بنا لی، مگر جتنی میجارٹی سے وہ حکومت بنا سکتے تھے وہ نہیں بنا سکے، چونکہ محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد جو ہمدردیاں، جو ایک ووٹ کا جو ٹلٹ تھا پاکستان پیپل پارٹی کی طرف، اس ٹلٹ کو ختم کرنے کے لیے، چیزیں مینج کرنے کے لیے الیکشن کو 1.25 مہینے کے قریب ڈیلے کیا گیا. اس کا بھی نقصان کس کو ہوا؟ پاکستان پیپل پارٹی کو. ابھی بھی عدالت نے یہ ریفرنس جو ہے نا یہ اس کو ارجنٹ کیا ہے، الیکشن کے بعد تک نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان پیپل پارٹی کو. تو میری اسٹیبلشمنٹ سے بھی، چاہے وہ عدلیہ میں بیٹھی ہے، سول ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی بھی کسی بھی لیول پر بیٹھی ہوئی ہے، تو میری ان سے گزارش ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کو دیوار کے ساتھ نہ لگائیں. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر بھی یہ قتل اس لیے ڈالا گیا کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں، پاکستان کے اندر انقلابی اقدامات کیے تھے، پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا تھا، اور سب سے بڑا یہ مرزئی فتنہ جو ہے نا انہوں نے یہ ختم کیا تھا. اور اسی فتنے کا ایک پیروکار، ان کا ہم مذہب مسعود محمود، تو وہ وعدہ معاف بنا تھا. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو یہ بھی یاد رکھیں کہ میں جو میرا ویڈیو واچ کر رہے ہیں کہ دنیا کا یہ پہلا کیس ہے کہ ابیٹمنٹ 109، تو اس کے اوپر کسی کو پھانسی کی سزا، یعنی کہ اصل جرم کی سزا جو ہے نا دی گئی. تو ابیٹمنٹ کے اوپر، حالانکہ اگر ٹرانسپیرنس بھی ٹرائر ہو تو ابیٹمنٹ کے اوپر جو ہے نا یہ فل ڈوز سزا نہیں ہوتی. مگر کیا کریں کہ پاکستان پیپل پارٹی کے لیے جو ہے نا وہ انصاف کا ترازو جو ہے نا وہ لرز جاتا ہے انصاف دیتے ہوئے. تو بہرحال اب اس وقت یہ ذمہ داری پاکستان پیپل پارٹی خصوصی طور پر پنجاب کے جیلوں کے اوپر ہے، جیلیوں کے اوپر ہے کہ وہ پاکستان پیپل پارٹی کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ آنے والی حکومت پاکستان پیپل پارٹی کی ہو اور وہ اس ریفرنس کو منطقی انجام تک وہ پہنچا سکے. بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.